معذرت ذرا نیٹ کا مسئلہ آ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عرض کر رہے تھے کہ الحدیث الصحیح کی دو قسمیں ہیں، الصحیح لذاتہ، الصحیح لغیرہ۔ اس طرح الحدیث الحسن، اس کی دو قسمیں ہیں، الحسن لذاتہ، الحسن لغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ کل والا مطابقت اور شواہد والا جو عرض کیا تھا کہ ایک حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں اور دو سندیں پھر کیسے بنتی ہیں، یہ ایک جوڑا ہے اور یہ دوسرا جوڑا ہے۔ حدیث، صحیح حدیث کی تعریف، جو ہم نے صحیح حدیث کی تعریف کی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی صحیح لذاتی ہی کی تعریف ہے۔ صحیح لذاتی ہی مستقل ہے، یعنی جو اس کی ذیلی قسم بنائی ہے نا، وہ صحیح لذاتی ہی الحدیث الصحیح کی جو تعریف کی گئی تھی، اس کے اوپر الصحیح لذاتی ہی وہ منطبق آتی ہے۔ اس طرح حدیث الحسن کی جو تعریف کی گئی تھی، اس کے اوپر الحسن لذاتی ہی، یعنی جو تعریف اس کی ہے وہی تعریف الحسن لذاتی ہی کی ہے اور وہی تعریف الصحیح لذاتی ہی کی ہے۔ اب یہ فرق سمجھیں کہ صحیح لذاتی ہی کیسے بنتی ہے اور صحیح لغیری ہی کیسے بنتی ہے۔ اس طرح حسن لذاتی ہی کیسے بنتی ہے اور حسن لغیری ہی کیسے بنتی ہے، یہ فرق سمجھنے والا ہے۔ پہلے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث ہوتی ہے، اس کی ایک حدیث کی مثال کے طور پر دو سندیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہ حدیث تھی مالک بن حویرث کی، فرض کیا مالک بن حویرث، کل جو ہم نے لکھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن حویرث۔ اب ان کی حدیث کی دو سندیں ہیں، ٹھیک ہے، دو۔ اچھا، الحدیث ہم عرض کر رہے تھے مالک بن حویرث کی حدیث کی مثال کے طور پر دو سندیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ابو قلابہ والی اور دوسری ہے نصر بن عاصم والی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جب تحقیق کی نیچے، اب اس کی نیچے کوئی سندیں ہیں اور نیچے یعنی اس کی راوی ہیں اور اس کے بھی نیچے راوی ہیں، جا کے امام مسلم تک یا کسی بھی امام تک جا کے ملتے ہیں، یہ فرض کر رہے ہیں ہم، ویسے تو مسلم کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے اس طرح۔ تو اب مالک بن حویرث کی حدیث کی دو سندیں تھیں، اب جب ہم نے دیکھا، اب فرض کر رہے ہیں ہم، یہ ابو قلابہ کی جو حدیث ہے، ابو قلابہ کی جو سند ہے، نیچے جا کے اس میں کوئی راوی ضعیف آ جاتا ہے، فرض کیا، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ سند تو ضعیف ہے۔ اب یہ سند جو ہے نا، یہ ضعیف ہے۔ اب یہ سند جب ہم نے چیک کی تھی تو یہ بالکل صحیح تھی، لیکن حدیث ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، مفہوم اس کا بالکل ملتا جلتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہاں جب ہم نے نصر بن عاصم والی سند چیک کی تو اس کی سند بالکل صحیح تھی، یعنی سنی اس کو کہیں گے پھر صحیح لذاتی، یعنی بذات خود یہ سند صحیح ہے، یعنی اپنے بل بوتے پہ یہ سند جو ہے نا وہ صحیح ہے، اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سند تھی یہ ضعیف تھی، لیکن اب یہ ضعیف تو ہے، لیکن اس کی مطابقت یہ ابو قلابہ والی روایت کی مطابقت کر دی ہے نصر بن عاصم نے، ابو قلابہ والی روایت، ابو قلابہ والی سند کی مطابقت کر دی تھی نصر بن عاصم والی سند نے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو نصر بن عاصم والی ہے یہ صحیح ذاتی ہی ہے، یعنی بذات خود یہ صحیح ہے۔ اب اس کی مطابقت چونکہ یا اس کے جو تائید، چونکہ یہ جو ابو قلابہ والی تھی اس کی تائید نصر بن عاصم والی سند کے ساتھ ہوئی تھی، تو یہ کہہ دیں گے صحیح لغیری ہی صحیح لغیری ہی، یعنی کسی اور کی سپورٹ کے ساتھ یہ صحیح بنی ہے، اور یہ کس کی سپورٹ کے ساتھ بنی ہے، نصر بن عاصم کی سند کے ساتھ۔
اب نصر بن عاصم کی سند نے سپورٹ کی اس کی، تو یہ صحیح لغیری ہی بن گئی. سمجھ آ گئی؟ تو اس کو کہیں گے پھر صحیح لغیری ہی. اچھا، اب اس کو خوب سمجھ لیں کہ صحیح لغیری کسے کہتے ہیں، کہ ایک ایسی صحیح ضعیف سند جس کی جس کی تائید یا جس کی مطابعت کسی صحیح سند نے کر دی ہے، یعنی صحیح لی ذاتی ہی سند نے کر دی ہے. تو جو صحیح ہوگی وہ تو صحیح لی ذاتی ہی ہوگی، وہ جو ضعیف تھی وہ اس صحیح سند کی وجہ سے وہ بھی صحیح بن جائے گی، لیکن صحیح لی غیری ہی بنے گی، یعنی غیر کی سپورٹ سے، دوسروں کی سپورٹ سے وہ صحیح بنی ہے. امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آئے. بالکل یہی قانون الحسن لی ذاتی ہی کے اندر، الحسن لی ذاتی اور حسن لی غیری ہی کے اندر آتا ہے. بالکل یہی. وہ کیسے آتا ہے میں آپ کو سمجھا. اب ہم نے فرض کرنا ہے، یہ نا فرض کر رہے ہیں ہم. ایک روایت ہے ابو ہریرہ کی، ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے. اس کی دو دو یا تین سندیں ہیں، فرض کر رہے ہیں. ایک سند کے اندر ان کا شاگرد ہے، مثال کے طور پہ سعید بن مسیب، سعید سعید بن مسیب. اور دوسری کے اندر ان کا شاگرد ہے، فرض کریں عاصم، ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہی حدیث ہے ابو ہریرہ کی جو کسی بھی مسئلہ کے بارے میں ہوگی، اور اس کی پھر دو سندیں ہمیں ملی ہیں، دو تین چار، وہ کئی بھی سندیں ہو سکتی ہیں. اب یہ سند ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو یہ سند ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ اس کے اندر کوئی ذوف پایا جاتا ہے، سند اس کی ضعیف ہے، ٹھیک ہے. یہ کسی بھی وجہ سے ضعیف ہو سکتی ہے جس کے ہم اسباب بعد میں پڑھیں گے کہ سند ضعیف کیسے ہوتی ہے. بالفرض ہم نے یہ ابو ہریرہ کی اس سند کی تحقیق کی تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سعید بن مسیب والی سند یہ ضعیف ہے. لیکن اب اس کی مطابقت کے اندر دوسری سند تھی جس سے وہی متن، یعنی اسی طرح کا مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا تھا، اور وہ ابو ہریرہ سے ہی ہے، اور وہ اس کی سند کی حسن الحسن، جو جس کی ہم نے تعریف لکھی تھی کہ اس کے اندر راوی کا کوئی ذوق ضبط جو ہے نا وہ خفیف ہوتا ہے بالکل. اب یہ عاصم کی جو سند ہے یہ ہے حسن، ٹھیک ہے، یعنی حسن لذاتی ہی، یعنی بذات خود یہ حسن ہے، اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی. یہ فی نفسی ہی اپنے بلبوتے پر یہ روایت حسن ہے، یعنی یہ سند حسن ہے عاصم والی. عاصم والی سند کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ حسن ذاتی ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ سند ضعیف ہے بے شک، یعنی ویسے تو سند یہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کو عاصم کی سند کی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اب یہ حسن لغیری ہی بن گیا، الحسن لغیری ہی. یہ آپ کو جو میں نے سمجھایا ہے الحسن لذاتی ہی اور الحسن لغیری ہی، یہ راجح ہے، یعنی اصل راجح جو قول ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. بہرکیف اس کے اندر الحسن لغیری ہی جو ہے نا، اس کے اندر اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کے اندر، اس کی تعریف کے اندر، اور اس کی تطبیق کے اندر بھی. یعنی یہ بعض ایسی روایتوں کو بھی حسن لغیری ہی کہہ دیا جاتا ہے جو راجے کول کے مطابق، جس کو ہم راجے سمجھ رہے ہیں، وہ حسن لغیری ہی نہیں بنتی. جی میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. الحسن اور الصحیح، اس کی تعریفیں آپ نے پڑھی ہیں نا. صحیح کی تعریف آپ نے پڑھی جس میں 5 پوری کی پوری شرطیں پائی جائیں، اور حسن کی تعریف آپ نے پڑھی ہے جس کے اندر 4 شرطیں پوری کی پوری پائی جائیں، اور 5ویں شرط جو راوی کا حافظہ ہے وہ تھوڑا سا خفیف ہو، یعنی صحیح کے مقابلے کے اندر تھوڑا خفیف، زیادہ خفیف نہ ہو، زیادہ کم نہ ہو، یعنی بالکل ہلکے درجے کا نہ ہو. بس یعنی دوسرے کے مقابلے کے اندر، صحیح کے مقابلے کے اندر اس کا ضبط تھوڑا سا کم ہوتا ہے.
تو جو آپ نے تعریفیں پڑھی ہیں نا حسن کی یا صحیح کی، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ صحیح لی ذاتی ہی اور حسن لی ذاتی ہی کی تعریف ہے، یعنی جو بذات خود جو حسن بن ہوتی ہے، یعنی اس کی سند ہی ظاہری طور پر یا حقیقی طور پر وہ سند ہی حسن ہوتی ہے، اور وہ ذاتی طور پر ہوتی ہے، اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ ایک حدیث کی آپ کو بتایا تھا کہ ایک سے زیادہ سندیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ سندیں کیسے بنتی ہیں؟ جو ہوتا ہے نا، راوی ہوتا ہے جو حدیث کا ناقل ہوتا ہے، صحابی، اس سے نیچے اس سے نیچے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون ان سے شاگردی اختیار کر رہا ہے، کون کون ان سے بیان کر رہا ہے۔ ہم نے فرض کیا تھا کہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس کو بیان کرنے والے دو بندے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بیان کرنے والے دو بندے ہیں۔ میں اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں، ٹوٹل دوبارہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات دوبارہ پھر سمجھ آ جائے، ازبر ہو جائے۔ یہ بالکل ایزی بات ہے، تھوڑا سی چونکہ آپ کی پہلے اس کے ساتھ پریکٹس نہیں ہے نا، تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے۔ ابو ہریرہ کی مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسواک کے بارے میں کوئی حدیث ہے، مسواک کے بارے میں ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، فرض کر رہے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، مسواک کے اوپر کوئی فضیلت ہے یا مسواک کی کوئی اہمیت بیان کرنے کے لیے ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے مثال کے طور پر۔ اب ابو ہریرہ سے یہ حدیث دو بندوں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، فرض کر رہے ہیں کہ ایک عبداللہ ہے، دوسرے عبد الرحمن ہے۔ جی، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسواک کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث بیان کی ہے، فرض کیا ایک عبداللہ نام کا راوی ہے اور دوسرا عبد الرحمن نام کا راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے نیچے بھی سند ہے، پھر انہوں نے کسی اور کو بیان کیا، ان سے کسی اور نے نقل کیا، جیسے سند کا پورا سلسلہ ہوتا ہے، پوری ایک کڑی ہوتی ہے، اس طرح عبد الرحمن سے بھی نیچے اور بھی بیان کرنے والے۔ جب ہم نے اس روایت کی تحقیق کی، اس سند کی ہم نے تحقیق کی، تو ہمیں یہ لگا کہ یہ سند تو ضعیف ہے، یعنی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ذوف پایا جاتا ہے، جو ہماری تحقیق کے اندر آیا کہ یہ تو سند ضعیف ہے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ ابھی یہ روایت تو ہمارے ہاتھ سے گئی، بھی ہمیں لگتا تھا کہ یہ روایت اب اس پر عمل نہیں کر سکتے ہم، یا یہ روایت فضیلت میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم نے اس کی مزید سرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ روایت تو عبد الرحمن نے بھی ابو ہریرہ سے سنی ہے، پھر ہمیں اس کی سند ملی، اس سند ہم نے دیکھی تو وہ تو سند حسن تھی، الحسن لذاتی ہی، یعنی اس کے اندر راوی کا کسی ایک راوی کا ضبط خفیف تھا، لیکن باقی اس کے اندر چار کی چار شرائط پوری کی پوری پائی جاتی تھی۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ عبد الرحمن کی جو سند ہے، عبد الرحمن کے نیچے جو راوی ہیں یہ سارے ثقہ ہیں، اور یہ عادل ہیں، صرف اس میں ایک آدھ راوی کا ضبط خفیف ہے، اور سند متصل ہے، اس کے اندر کوئی علت پوشیدہ علت نہیں ہے، پوشیدہ عیب نہیں ہے، اور وہ شاذ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا بھی یہ، جب یہ سند حسن ہے، حسن لی ذاتی ہی ہے، یعنی بذات خود حسن ہے، تو پھر جو سند ضعیف تھی، اب مسئلہ دونوں کے اندر وہی بیان ہوا ہے، دونوں کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، یعنی دونوں سندوں کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کون سا ہے؟ مسواک کے بارے میں، ٹھیک ہے، مسواک کی فضیلت کے بارے میں۔ پھر ہم نے کہا کہ جب یہ حسن لی ذاتی ہی ہے، یہ روایت جب حسن لی ذاتی ہی ہے، تو لازمی طور پر پھر یہ روایت جو ضعیف ہے یہ بھی حسن لی غیری ہی بن جائے گی، یہ غیری ہی بن جائے گی، یعنی دوسروں کے ساتھ مل کے یہ حسن بن گئی ہے، ذات خود یہ حسن نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کر یہ لغیری ہی، دوسروں کے ساتھ مل کر بن گئی ہے، اس کو کہتے ہیں الحسن لغیری ہی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ایسی ضعیف روایت، حسن لغیری کی تعریف کر رہا ہوں، ایسی ضعیف روایت، ایسی ضعیف سند کے جس کی کوئی حسن لی ذاتی ہی سند بھی ہو، ٹھیک ہے،
ایسی ضعیف سند جس کی کوئی حسن لذاتی ہی سند بھی ہو، تو اس حسن لذاتی ہی سند کی وجہ سے یہ روایت حسن لغیری ہی بن جائے گی۔ اور صحیح لغیری ہی کے بارے میں پہلے عرض کیا، ایسی ضعیف روایت، صحیح لغیری ہی کی تعریف، ایسی ضعیف روایت کہ جس کی مطابقت کے اندر یا جس کی تائید کے اندر کوئی صحیح ذاتی ہی سند آ جائے، تو وہ صحیح ذاتی سند کی وجہ سے جو ضعیف سند تھی وہ صحیح غیری ہی بن جائے گی۔ اس کو خوب سمجھ لیں۔ ابھی کسی کو اس کے اندر کوئی اشکال ہے تو وہ بتائیں۔ دوبارہ پھر ایک بار عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات اور سمجھ آ جائے۔ صحیح لغیری ہی، صحیح لغیری ہی کسے کہتے ہیں؟ ایسی ضعیف روایت جس کی تائید کسی صحیح لذاتی ہی سند کے ساتھ ہو جائے، اس وہ صحیح لذاتی سند کی وجہ سے وہ جو ضعیف سند ہے وہ بھی صحیح لغیری ہی بن جائے گی۔ اسی طرح معاملہ حسن لغیری ہی کے اندر ہے۔ اسی طرح معاملہ حسن لغیری کے اندر ہے۔ ایسی ضعیف روایت کہ جس کی تائید اور جس کی مطابقت حسن لذاتی سند کے ساتھ ہو جائے، تو اس حسن لذاتی سند کی وجہ سے جو ضعیف سند ہے وہ بھی حسن لغیری ہی ہو جائے گی۔ یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر، دوسروں کی تائید کے ساتھ مل کر یہ حسن بنتی ہے۔ ذاتی طور پر یہ سند تو ضعیف ہے، یعنی ذاتی طور پر یہ سند صحیح نہیں ہے، نہ ہی حسن ہے۔ ذاتی طور پر اگر صحیح یا حسن ہوتی تو پھر آپ کہہ دیتے کہ یہ روایت ذاتی طور پہ جب صحیح یا حسن ہے تو پھر اس کو حسن لغیری ہی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ حسن ذاتی ہی ہوتی۔ امید سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں صرف نا اس اختلاف کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں۔ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس اختلاف کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ اس بوجھ کو اٹھا لیں گے، تو پھر آپ اس کو جو میں عرض کروں گا تو اس کو آپ جو ہے نا وہ نوٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ حسن غیری کے کو بعض ساتھی ایسے ہیں کہ جو آپ نے حسن غیری ہی، جس کو ہم حسن غیری، اب یہ جو ہم لکھنے لگے ہیں یہ راجح نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے مطالعے کا خلاصہ آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن لغیری ہی اس روایت کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر دو ضعیف روایتیں یا ایک سے زیادہ ضعیف روایتیں، اب ایک ضعیف سند ہم نے جیسے عرض کیا تھا، اور اس کے ساتھ پھر ایک اور ضعیف سند مل گئی یا ایک سے زیادہ مل گئی، تو کہتے ہیں یہ حسن لغیری ہی بن جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دو ایسی ضعیف روایتیں کہ جن کا ذوف بہت سخت نہیں ہے، یعنی معمولی معمولی ذوف والی جو روایتیں ہیں، دو تین چار پانچ جتنی بھی اس کی سندیں ہوں، وہ ساری مل کر کہتے ہیں وہ حسن لغیری ہی بن جاتی ہے۔ یعنی یہ والا جو تعریف ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ضعیف سند اگر 100 بھی مل جائیں، ضعیف سندیں جو مستقل طور پر ضعیف ہیں، یعنی ذاتی طور پر وہ ضعیف ہیں، اگر وہ 100 بھی مل جائیں، 100 بھی مل جائیں تب بھی وہ حسن نہیں بن سکتی۔ ہمارا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ ایک روایت کو جس کو بیان ہی ضعیف راوی کر رہے ہیں، تو پھر تو اس کا ذوف اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھی اس کو بیان کرنے والے بھی ضعیف ہیں۔ اب 100 بندے ہیں، 100 کے 100 ضعیف ہیں، یا اس کی کہہ لیں آپ 10 سندیں ہیں تو 10 کی 10 ضعیف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیان ہی ضعیف راویوں نے کیا ہے، یا یہ روایت ہی ضعیف سندوں سے ہوئی ہے، تو پھر تو اس کا ضعیف ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک بھی ثقہ راوی اس کو روایت نہیں کر سکا، یا کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نہیں بیان ہو سکی۔ محدثین کا جو مذہب ہے، بڑے بڑے ائمہ، وہ ایک مسئلہ کے اندر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس
مسئلہ کے اندر جتنی بھی روایتیں ہیں کہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اب اس ساری کی ساری ضعیف روایتوں کو وہ ملا کے ان کی جمع کر کے ان کو اکٹھا کر کے وہ اس کو حسن لی ذاتی ہی نہیں بناتے یا حسن لی غیری ہی نہیں بناتے، بالکل بھی نہیں بناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کا مذہب یہ ہے کہ ہاں جو ہم نے یہ تعریف ذکر کی ہے حسن لی غیری کی، جو ہم نے تعریف ذکر کی ہے کہ ایک ایسی ضعیف سند کہ جس کی تائید کسی حسن لی ذاتی سند کے ساتھ ہو جائے تو وہ ضعیف سند بھی حسن لی غیری ہی بن جاتی ہے، اس کی بے شمار مثالیں محدثین کے ہاں موجود ہیں۔ وہ ایک روایت کی ظاہری طور پر، حالانکہ وہ ایک روایت کے اندر ایک سند کے اندر ضعیف راوی پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کہہ دیتے کہ یہ روایت حسن ہے یا یہ روایت صحیح ہے۔ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی تائید دوسری روایت جو ہے وہ جب کم از کم صحیح لی ذاتی ہی یا حسن لی ذاتی ہی سے ہو جاتی ہے، اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں وہ مل جاتی ہیں اس کی دوسری سندیں بھی جو صحیح ہوتی ہیں یا حسن ہوتی ہیں، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس محدث کے نزدیک دیکھیں یہ ایک مستقل ایک اس پہ لیکچر ہونا چاہیے کہ محدثین نے ضعیف روایتیں اپنی کتابوں کے اندر درج کیوں کی ہیں، اور بالخصوص ضعیف سخت ضعیف جو روایتیں ہیں جس کے اندر موضوع طرح کی روایتیں ہیں وہ ذکر کیوں کی ہیں۔ باقی اب اس پہ میں صرف دو لفظی بات کروں گا۔ انہوں نے احادیث کو محفوظ کیا ہے، وہ احادیث جس بھی درجہ کی ہیں، چاہے صحیح درجہ کی ہیں، چاہے حسن درجہ کی ہیں، چاہے ضعیف درجہ کی ہیں، چاہے موضوع کے درجہ کی ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں، وہ جمع کر کے انہوں نے امت پر یہ احسان کر دیا اور اس سندوں کے ساتھ جمع کیا ہے کہ سندیں بھی ساتھ ذکر کر دی ہیں تاکہ کوئی کل کو آ کر جھوٹا یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو روایت میرے پاس ہے یہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جمع کر دیا کہ جتنے بھی جھوٹے، جتنے بھی کذاب، جتنے بھی متروک، جتنے بھی ضعیف حافظے والے، کمزور حافظے والے، جنہوں نے جو جو جس طرح بیان کیا انہوں نے آگے محدثین نے اس کو نقل کر دیا، اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا تاکہ یہ جو علم ہے یہ امت تک پہنچ جائے کہ اس مسئلہ کے اندر ضعیف روایتیں بھی ہیں، لہٰذا اسے دھوکہ نہیں کھانا، اور سند بیان کر کے وہ اس سے عہدہ برا ہو گئے، یعنی اپنی انہوں نے ذمہ داری ادا کر دی ہے کہ ہم نے جو جس طرح سنا ہے امت تک اس طرح پہنچا دیا ہے، ہم نے کوئی اس کے اندر خیانت نہیں کی، ہم نے اپنی مرضی کی حدیثیں نقل نہیں کی، ہم نے اپنی مرضی کی حدیثوں کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں علم میں آئی ہیں ہم نے اس کو امت کے حوالے کر دیا ہے۔ ہاں بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بیان کرنا اور یعنی جھوٹی طرح کی روایتیں، سخت ضعیف قسم کی روایتیں، ان کے بارے میں امت کے علماء نے یہ فرما دیا کہ اس کو بغیر اس کا ذوف بیان کیے بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو علماء پھر ساتھ اس کی صراحت بھی کر دیتے تھے کہ یہ روایت مثال کے طور پر یہ روایت جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، جھوٹی ہے، یا یہ روایت ضعیف ہے، ایسے بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی تو خود بیان کر دیتے ہیں، کبھی انہوں نے ہمیں اسباب بتا دیے کہ ان اسباب کے ساتھ ان وجہ سے روایات ضعیف ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نے سند بیان کر کے تمہیں اس سے مستغنی کر دی ہے، اور ہم نے سندیں بیان کر کے تمہارے حوالے کر دی ہیں روایتیں، اور اب تمہارے اوپر ہے کہ جس روایت سے تم نے استدلال کرنا ہے اور کس روایت سے استدلال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوتا پھر بالفرض کے لیکن اب ایک روایت ایک محدث کے نزدیک فرض کیا، جیسے ہم نے پہلے ادھر حسن لی ذاتی یا حسن لی غیری کی بات کی ہے نا، اب ایک روایت میرے علم میں آئی ہے، فرض کیا، اب اس کی سند جو میرے سامنے ہے وہ تو ضعیف ہے، اب میں نے ضعیف سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اب ایک ایسی سند بھی اس کی تھی جو حسن لی ذاتی ہی یا صحیح لی ذاتی ہی تھی، لیکن میرے علم میں وہ نہیں آئی، اب کیا ہوگا؟ اب وہ ایک حدیث جو میں نے چھوڑ دی ہے، جو میں نے نقل ہی نہیں کی اور میں نے آگے محفوظ ہی نہیں کی، اور وہ حدیث رہ گئی، اب وہ حدیث جتنے میرے حلقہ احباب ہیں اور جتنوں نے مجھ سے سنا ہوا ہے اور جتنوں نے مجھ سے روایت کیا ہوا ہے، جتنوں نے مجھ سے پڑھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے اس حدیث سے محروم ہو جائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ جو مجھ سے پڑھنے والے ہیں وہ کسی اور سے بھی پڑھیں گے نا، اب میرے علم میں تو وہ روایت نہیں ہے، اس کی صحیح سند نہیں ہے، لیکن میں نے تو اس کو ضعیف سمجھ کے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے شاگردوں کے حوالے نہیں کیا یا امت کے حوالے نہیں کیا،
اور لیکن امت کے افراد نے ان کے اگرچہ ان کو ضعیف سند کے ساتھ استاد سے حدیث ملی ہے، مجھ سے حدیث ملی ہے، لیکن ان کے مد نظر ان کے ایسے اساتذہ بھی تھے جن سے انہیں صحیح سند کے ساتھ حدیث مل گئی۔ اب وہ جو مجھ سے جو انہوں نے حدیث سنی تھی وہ حسن لغیری ہی یا صحیح لغیری ہی بن جائے گی، کیونکہ اس کی تائید کہ صحیح یا حسن لذاتی سند کے ساتھ آ چکی ہوتی ہے۔ تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں جو امت کے حوالے جو علماء نے یا محدثین نے ضعیف روایتیں نقل کیوں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بڑی تفصیل ہے، اور یہ امت پر احسان ہے کہ کوئی جھوٹا کم از کم آ کر کوئی حدیث نہیں نکال کے لا سکتا۔ آج بھی کوئی جھوٹا پرلے درجے کا وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ہماری حدیثوں کے اندر کسی جھوٹی حدیث کو ملا دے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ سے اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نا جب آ کے جھوٹی حدیثیں کیسے ملتی ہیں اور یہ کیوں جھوٹی حدیثیں شروع ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ بات بالکل واضح ہے۔ اب ہمارا یہ چیپٹر تقریباً کلوز ہو گیا ہے مقبول حدیث کے والے سے، یہ جو ہم نے پہلے دو تقسیم کی تھی نا، خبر الاحاد کی تقسیم مقبول اور مردود روایت کے اعتبار سے، اب اس میں مقبول کی جو ہم نے قسمیں بنائی تھی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، الحسن اور صحیح اور الحسن، اور اس کی پھر ذیلی دو قسمیں آ گئی ہیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی، اور اس طرح صحیح لذاتی اور صحیح لغیری، اس کی ڈیفینیشن بھی آپ نے سمجھ لی۔ اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے السلام علیکم استاد محترم۔ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد کیا یہ صحیح ہے کہ دو حسن لذات ہی مل کر صحیح لغیر ہی بن جاتی ہے؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک حسن لی ذاتی سند ہے، اس کی تائید کے اندر حسن صحیح لی ذاتی ہی آ جاتی ہے، ایک حسن لی ذاتی ہی ہے، اس کی تائید کے اندر حسن لی صحیح لی ذاتی ہی آ جاتی ہے، تو پھر وہ حسن لی ذاتی ہی جو ہوتی ہے وہ صحیح لی غیری ہی بن سکتی ہے۔ جس طرح ضعیف بن سکتی ہے نا، ضعیف ایسی روایت کی جس کی تائید کے اندر صحیح لی ذاتی ہی آ جائے تو وہ ضعیف صحیح لی غیری ہی بن جائے گی نا، اسی طرح حسن لی ذاتی ہی کی تائید کے اندر اگر کوئی ایسی روایت آ جاتی ہے، ایسی سند آ جاتی ہے کہ جو صحیح لی ذاتی ہی ہے، تو پھر وہ حسن لی ذاتی ہی جو ہے وہ صحیح لی غیری ہی بن جائے گی۔ باقی یہ نہیں ہو سکتا دو حسن لی ذاتی ہی مل کر صحیح کا درجہ نہیں پا سکتی۔ واللہ عالم بسوا۔ کیونکہ استاد جو کتاب ہمیں بھیجا گیا ہے تحصیل مصطلح الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 64 میں یہ لکھا ہے کہ حسن لذاتی ہی جمع حسن لذاتی ہی برابر صحیح لغیری ہی۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا پہلے کہ جو اختلافات ہیں اس کے اندر میں نہیں پڑھ رہا فی الحال، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو شرکاء ہیں اس مجلس کے، یعنی جو طلاب ہیں وہ کوئی مبتدی ہے اور کوئی منتہی ہے، تو ہم نے سب کا لحاظ کرتے ہوئے نا آپ کو ان اختلافات سے روبرو بھی کروا دیا ہے، اور بتا بھی دیا کہ اس کے اندر یہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ہماری ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ان اختلافات کو بھی یاد رکھیں، ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اصل چیز ہے نا جس کو ہم نے صحیح سمجھا ہے اور اس کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اس کو آپ نے جو ہے نا صحیح اس کا فہم حاصل کر لیا۔ باقی درست بات یہ ہے، وہ اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ دو ضعیف روایتیں مل کر جو مصطلح الحدیث ہے اس کے اندر دو ضعیف روایتیں مل کر بھی وہ حسن لغیری ہی بن جاتی ہیں، ہم اس کو بھی بالکل ڈینائی کرتے ہیں نا۔ جی، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ جی، اب ہم نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو یہ والا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے مقبول والا، اور مقبول ہے روایت کی جو تقسیم ہم نے کی تھی صحیح اور حسن، یہ ہمارا کلوز ہو چکا ہے، اور اب آگے ہم نے جب شروع کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے گا اس کو، کہ بھولنا نہیں آپ نے، کہ خبر الاحاد کی قبول اور عدم قبول کے اعتبار سے دو قسمیں بنائی تھی ہم نے، ایک مقبول، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مردود، یعنی جس کو رد کر دیا جائے۔ مقبول جس کو قبول کر لیا جائے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے، اور مردود جس کو
रद्द कर दिया जाए, जिसको अमल करना जिससे साबित ना हो। ठीक है, इसकी हमने तारीफ लिखी थी कि जिसके अंदर खबर दी हुई थी ना, यानी जिस खबर के रवायत के अंदर जिस चीज की खबर दी जा रही है ना, उसका सच्चा होना साबित हो जाए। ठीक है, ये यानी सच है, रसूलुल्लाह सल्लम की हो या ऐसे अभी का कोई कौल फेल अमल हो, यानी जो उसके अंदर खबर दी गई है उस रवायत की सनद के साथ, तो उसका सच्चा होना, उसका हकीकी होना ये साबित हो जाए। और मरदूद के अंदर है कि जिसके अंदर सच्चा या हकीकी होना साबित नहीं होता। इसकी तारीफ यूँ लिखेंगे आप, अल खबरुल मरदूद मा लम यतरज्जह सिद्कुल मुखबिर बिही। ठीक है, मा लम यतरज्जह सिद्कुल मुखबिर बिही, यानी जो खबर गई है उस रवायत के अंदर, उसका सच्चा होना, हकीकी होना, ये राजे ना हो, साबित ना हो। इसको आमतौर पे ज़ईफ भी कह देते हैं, यानी इसको अल हदीस ज़ईफ भी कह देते हैं। दूसरे लफ्जों के अंदर आप ये समझें कि अब पहले हमने सही या हसन रवायत की तारीफ पढ़ी थी, अब हमने ये अल हदीस ज़ईफ, ठीक है, अब इसकी हमने तफसील पढ़नी है कि ज़ईफ हदीस कैसे होती है, इसकी कितने कितने दर्जात हैं, इन ये किन किन वजूहात की बिना पर ज़ईफ होती है, ये सबसे अहम हमारा टॉपिक है। और ये तकरीबन हम इंशाल्लाह इस पर पूरी बहस करेंगे। अगर आपने इसको सही तरह समझ लिया ना, तो आपके लिए आगे वाले मराहल बहुत आसान हो गए। हमारी कोशिश ये है इंशाल्लाह कि हम अमली ये जल्दी-जल्दी पढ़ के ना मुकम्मल करके, ये जो तारीफ़ात हैं या इसकी तफ़हीम हम जल्दी-जल्दी करके ना, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिन बचा लें, और हम फिर किसी न किसी हदीस की जो है ना रोज़ाना तहकीक किया करेंगे। यानी उसके लिए जो यानी तहकीकी मराहल के अंदर हम दाखिल हों। रवायत का सही होना कैसे साबित होता है, रवायत का ज़ईफ़ होना कैसे साबित होता है, उसकी अमली तौर पर, यानी आप इंशाअल्लाह खुद इस अहल हो जाएँगे कि आप जो आसान-आसान रवायतें हैं, उनको सही या ज़ईफ़ कर सकेंगे। और ये इंशाअल्लाह आपके लिए इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होगा। जब आपने अगर ये वाले जो आगे वाले लेक्चर हैं चंद, इंशाअल्लाह इसको अच्छी तरह समझ लिया ना, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो इसको आप कह लें कि हदीस, इसको ज़ईफ़ हदीस कहते हैं, यानी जो ख़बरुल मरदूद, इसको ज़ईफ़। अब ज़ौफ़ की आगे डालते हैं, कितनी-कितनी किस्में हैं। ज़ौफ़ की कोई ज़्यादा शदीद ज़ईफ़ होती है, कोई कम ज़ईफ़ होती है, ठीक है? तो इसकी फिर वजूहात क्या हैं, किन-किन बिना पर, किन-किन वजूहात की बिना पर ये ज़ईफ़ होती है, असबाब क्या हैं, यानी ज़ौफ़ के असबाब क्या हैं? तो ये हमने इंशाअल्लाह पढ़ने हैं। जी, अल हदीस ज़ईफ़, इसको हमने मरदूद भी लिखा है, ठीक है? याद रखें, अब इससे पहले आप थोड़ा ये समझें कि जो हमने सही या हसन की तारीफ़ लिखी थी, ठीक है? वो 5 जो शर्तें लिखी थी, उसमें से पहली शर्त थी सनद का मुत्तसिल होना। अब ये जो शर्त है, इसका ताल्लुक सनद के साथ है। यानी अब मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि जो शराइत 5 शराइत हैं, या जो हसन के अंदर जो आप कह लें 4.5 या पौने पौने 5 शराइत हैं, तो उनका ताल्लुक किन-किन चीज़ों के साथ है? थोड़ा वो समझें। अब जो सनद का मुत्तसिल होना, पहली शर्त,
اب اس کا تعلق ہے سند کے ساتھ، یعنی سند کے درمیان کوئی انقطاع نہ ہو، راوی نہ گرا ہو، سند کے اندر سخت نہ ہوا ہو، یعنی گرا ہوا نہ ہو، کچھ چیز گری نہ ہو، یعنی اس کا تعلق سند کے ساتھ۔ نمبر 2، راوی عادل ہو، اب اس کا تعلق راوی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، راوی ضابط ہو، یعنی اس کا حافظہ مضبوط ہو، یا حسن کے اندر آپ حافظے کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہو، خفت ہو، تو اس کا تعلق ہے راوی کے ساتھ، یعنی ان پہلی شرط کا تعلق ہے سند کے ساتھ، دوسری اور تیسری شرط کا تعلق ہے راوی کی ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے، راوی کی ذات اور صفات کے ساتھ۔ نمبر 4، معلول نہ ہو۔ اب یہ معلول ہے نا، معلول کا لفظ یعنی علت پوشیدہ علت، اس کا تعلق سند کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق آپ کہہ لیں متن کے ساتھ بھی۔ متن کسے کہتے ہیں پہلے عرض کر دیا تھا کہ سند کے بعد والا جتنا بھی مضمون ہوتا ہے نا سند کے بعد، یعنی جس کو الفاظ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں یا صحابی کے اقوال افعال کوئی بھی ہو، اس کو متن کہتے ہیں۔ یعنی متن کے اندر بھی اب اس کا تعلق سند کے ساتھ بھی ہے معلول کا، اور متن کے ساتھ بھی ہے، یعنی یہ علت مشیدہ جو ضعف ہوتا ہے یا پوشیدہ علت ہوتی ہے، کبھی سند کے اندر پائی جاتی ہے، کبھی یہ متن کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس طرح شاذ بھی کا تعلق بھی سند کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور متن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پر یہ چیزیں آپ ذرا سمجھ۔ اب حدیث ضعیف جو مردود حدیث ہے، اس کی وجوہات بے شمار وجوہات ہیں، کئی وجوہات سے حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اب اس کو ان کئی وجوہات کو کی 2 کیٹیگریاں کر لیتے ہیں، یعنی کبھی یہ ضعیف ہوتی ہے روایت بسبب الطعن فی الراوی، کبھی ہوتی ہے بسبب سقط من السند، ٹھیک ہے، یا فی السند کر لیں، یا سقطی، ٹھیک ہے، بسبب السقط من السند۔ الحدیث الضعیف، اس کے ضعیف ہونے کے بے شمار اسباب ہیں، اور اس کی 2 کیٹیگریاں ہیں۔ کبھی وہ سبب وہ راوی کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی راوی اتان پھر راوی کے اندر، یعنی یہ جرا راوی کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ راوی کی وجہ سے سبب یعنی ضعیف ہوتا ہے، روایت ضعیف ہوتی ہے۔ کبھی ہے سند کے اندر کوئی یعنی کچھ چیز گر جاتی ہے، سند کے اندر انقطاع آ جاتا ہے، انقطاع کہتے ہیں درمیان میں اتصال کا ختم ہو جانا، یعنی اتصال کے مقابلے کے اندر یا متصل ہونے کے مقابلے کے اندر ہوتا ہے، متصل کے مقابلے کے اندر ہوتا ہے، یعنی سند متصل تو یہ ہم نے لکھا تھا نا، اس کے مقابلے کے اندر ہے منقطع، یعنی سند کا متصل، جی انار نہ کھاتے آج سند کیلے کھاتے ہیں پہلے گفٹ آئے ہیں۔ سند کا متصل ہونا، اور اس کے مقابلے کے اندر ہے سند کا منقطع ہونا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کے ضعیف ہونے کے بنیادی طور پر جو 2 کیٹیگریاں ہیں ضعیف ہونے کی، ایک ہے کہ راوی کے اندر تان ہوتا ہے، راوی کے اندر تان ہوتا ہے، اور دوسرا سند کے اندر تان ہوتا ہے، یعنی سند کے اندر سبب ایسا پایا جاتا ہے کہ جس وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے نا، جی سب سے پہلے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پہلا سبب جو حدیث کے ضعیف ہونے کا، پہلی وجوہات، جو پہلی کیٹیگری ہے نا، بسبب الطعن فی الراوی، راوی کے اندر کوئی تان ہوتا ہے، تان کا مطلب ہے ضعف، جرح،
جرا یعنی راوی اس کی وجہ سے یعنی ضعیف ہوتا ہے، راوی کے اندر کوئی ذوق پایا جاتا ہے، راوی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، یا راوی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ سند کی اتصال کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، سند متصل نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی ایسا سبب پایا جاتا ہے سند کے اندر، سند کے سلسلے کے اندر، یعنی سند کی کڑی جو ہوتی ہے، لڑی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی انقطاع آ جاتا ہے. مثال اب یہ ایک لڑی چل رہی تھی، اب درمیان میں انقطاع آگے آگے پھر چلنے لگ گئی. اب یہ یہاں انقطاع جو آ گیا نا، اس کو کہتے ہیں سقط، یعنی یہاں سے کوئی چیز گر گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک چین ہے، اب چین کے اندر ایک اس کی جو چین کی کنڈیاں ہوتی ہیں، اس کنڈیوں میں سے ایک کنڈی ٹوٹ جائے تو پوری چین ٹوٹ جاتی ہے. بالکل راویوں کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، سند اس کو کہتے ہیں نا، کہ راویوں کا ایسا سلسلہ جو متن تک پہنچا دے. راویوں کے سلسلے کے اندر، اس کے تسلسل کے اندر ایک انقطاع آ جاتا ہے، درمیان میں ایک استاد اور شاگرد کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ سقط ہو جاتا ہے سند کے اندر. تو وہ اس وجہ سے پھر اس کے پھر کئی اسباب ہیں آگے، اور اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. بارکہ ہم پہلا دیکھیں گے کہ جس میں راوی کے اندر تان پایا جاتا ہے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اور پہلے عرض کیا کہ حدیث جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کی کئی کیٹیگری ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کی ضعیف ہوتی ہے، کوئی کم درجے کی ضعیف ہوتی ہے، کوئی درمیانے درجے کی ضعیف ہوتی ہے. اس کی کیٹیگریاں پھر علماء نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، اور جس طرح کا اتنا سخت ضعف کا سبب پایا جاتا ہے اسی اعتبار سے اس حدیث کے حکم لگے گا. اگر معمولی پایا جاتا ہے تو پھر معمولی لگے گا، اور اگر زیادہ پایا جاتا ہے تو پھر زیادہ لگے گا. اور اس کے پھر باقاعدہ نام رکھے ہیں علماء نے، وہ ہم پہلا ہم نے سبب جو ہے نا یہ عرض کرنا ہے آج، ذکر کرتے ہیں. المردود بسبب الطانی پھر راوی، راوی کے اندر کوئی ذوق پایا جاتا ہے، اس وجہ سے روایت مردود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی پہلے عرض کیا کہ کیٹیگریاں ہیں، تو سب سے اعلیٰ جو کیٹیگری کی ضعیف روایت ہوگی نا، سب سے یعنی جو پرلے درجے کی جس کو ضعیف کہتے ہیں، جو سب سے گری ہوئی روایت ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں الموضوع. الموضوع یہ موضوع وہ اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا الموضوع ہے. الموضوع جسے وضع کیا گیا ہو، یعنی جس کو گھڑا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو، یعنی ایسی حدیث. ٹھیک ہے، اس کی تعریف جو عام طور پہ لکھی جاتی ہے نا موضوع کی، یہ میں لکھ دیتا ہوں ادھر. ٹھیک ہے، الحدیث المختلق المکذوب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. المردوب بسبب الطعن فی الراوی، اس کی سب سے جو گری ہوئی قسم ہے الموضوع. اور الموضوع کسے کہتے ہیں؟ الحدیث المختلق، ایسی حدیث جس کو بنایا گیا ہو، خلق سے ہے نا، خلق کا معنی پیدا کرنا، المختلق جس کو یعنی پیدا کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، خود بنایا گیا ہو. المکذوب اور اس کو جھوٹ بولا گیا ہو، اس کو جھوٹا بنایا گیا ہو، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ بول کر اس کو بنایا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، لیکن اس کو اس کی جھوٹی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی. ٹھیک ہے، اب یہ اس کو کہتے ہیں الحدیث الموضوع. اب یہ کیوں موضوع کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک کذاب راوی ہوتا ہے. کذاب کہتے ہیں، کذاب جس کو جھوٹا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، جھوٹا. ٹھیک ہے، یہ کذاب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے.
یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے اس کو کہتے ہیں کذاب، ٹھیک ہے. اور جس روایت کو کذاب راوی بیان کرنے والا ہو نا اس کو کہہ دیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یعنی موضوع روایت ہے. کہ یہ آپ نے تعریف پڑھ لی، الحدیث المختلق والمکتوب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑ کر بنا کر جھوٹی منسوخ کر دی جائے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں موضوع روایت. اور موضوع روایت یاد رکھیں کہ موضوع روایت کے اندر اب جھوٹا ایک تو راوی پایا جاتا ہے. اب یہ ہمیں علماء بتاتے ہیں، یعنی محدثین نے ہمیں خبر دینی ہوتی ہے کہ یہ راوی جھوٹا ہے، کذاب ہے. جس طرح کسی راوی کا ضعیف ہونا یہ ہمیں علماء بتاتے ہیں نا کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی صدوق ہے، یا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس طرح راویوں کا کذاب ہونا یہ بھی ہمیں علماء بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں. اب یہ کذاب کیسے قرار دیا جاتا ہے؟ کذاب اس طرح قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے کم از کم زندگی کے اندر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہو، یعنی اپنی طرف سے کوئی جھوٹی سند بنا لی ہو، یعنی جان بوجھ کر. یہ یاد رکھیں، جان بوجھ کر. ایک ہے غلطی سے کسی کی، اب ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہم ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہوتی. ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن ہماری کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، یا ہمارے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس میں شرط ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کوئی اپنے کسی لالچ کے اندر آ کے یا کسی مقصد کے لیے جان بوجھ کر ارادہ تن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے، ایسا بندہ وہ کذاب بن جاتا ہے، یعنی جھوٹا. اور اس کی ممانعت اور اس کی قباحت و شناعت آپ نے دیکھا ہے. جب متواتر ہم نے پڑھا تھا، متواتر کا بیان، اس کے اندر ہم نے ایک حدیث لکھی تھی، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یعنی اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ من کذب علیہ متعمدن، متعمدن کا لفظ فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا، یعنی آمدن. آمدن کے اندر قصد اور ارادہ پایا جاتا ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے پتہ بھی ہے اس کو میں جو بات کر رہا ہوں یہ جھوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتا ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کے پیش کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ خود ہی اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے، ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میسج پر، پوسٹوں کے اندر، میڈیا پر آئے دن ایسی بات جو یعنی ایک عام انسان بھی نہیں کر سکتا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کے لوگ نشر کر رہے ہوتے ہیں، اور بغیر تحقیق کیے، بغیر علماء سے رائے لیے اس کو پھر آگے پوسٹوں پہ، پوسٹیں جب شروع ہو جاتی ہیں نا پھر وہ واٹس ایپ پہ، اس کو انسٹاگرام پہ، پھر اس کو جناب فیس بک پہ، اور پتہ نہیں کون کون سی ویب سائٹس یا دیگر جو اپلیکیشنز ہیں وہاں پہ نشر کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اگرچہ وہ یعنی ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم جھوٹ کا حصہ بن رہے ہیں. لیکن کم از کم وہ ایسا غیر محتاط عمل کر دیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان پر یہ حدیث صادق آتی ہے، لیکن کم از کم اس پہ ان کو کرنا چاہیے کہ ایک حدیث کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، علماء سے آپ نے رائے ہی نہیں لی، اور پھر اس کو آپ میسج کے ذریعے آپ اس کو پتہ نہیں کون کون سے ذرائع ہیں جس سے جو ہے نا، اب کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کا حدیث کے ساتھ مس بھی نہیں ہوتا، ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس سے آپ دیکھ لیں یہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہوتی ہیں رمضان کے اندر، اس کو جو یعنی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا سال فحاشی اور یعنی پھیلاتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو پھر پتہ ہے کہ فحاشی پاکستان جیسے ملک کے اندر تو نہیں چل سکتی، تو پھر وہ اپنا روزگار چلانے کے لیے پھر اسلامی پروگرام کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ ایسی ایسی وائی تباہی لگاتے ہیں
کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ دین کا مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر لوگ اس کو بڑے شوق ذوق سے سنتے ہیں اور ثواب سمجھ کے سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم شاید اپنے روزے کو بڑے ہی بابرکت بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے کے اندر علماء کے دروس ہیں، علماء کی کلاسز ہیں، اور جمعے کے خطبے ہیں، حتیٰ کہ عید کے خطبے بھی ان کے لیے سننا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خالص دین اسلام بیان کیا جاتا ہے۔ میں جید علماء کی بات کر رہا ہوں، عام خطیبوں کی بات نہیں۔ جید علماء ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنا تعلق بنائیں۔ ایک بڑی پیاری بات ہمارے استاد میں نے عرض کیا کہ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی، آج ہی میں ان سے سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ عمر نوح دے، یعنی 950 سال اگر تبلیغ کے جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دیے تھے، اگر کوئی مجھے وہ دے، اللہ تعالیٰ دے اور کہے کہ تو نے ساری زندگی ایک ہی جملہ بولنا ہے بس، اس کے علاوہ کوئی اور تبلیغ کے اندر جملہ نہیں بولنا، تو کہتے ہیں میں یہی جملہ بولوں گا عوام کو کہ آپ علماء کے ساتھ علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء حق کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ یہ واحد علماء ہی وہ راستہ ہیں کہ جو آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ علماء کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، علماء کی درس کے اندر بیٹھتا ہے، علماء کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، علماء کے ساتھ تعلق اختیار کرتا ہے، علماء کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، علماء حق کی بات کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی انشاءاللہ کسی گمراہ کی ہتھے نہیں چڑھ سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم علماء سے دور ہو جاتے ہیں تو دراصل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ علماء ہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے والے ہیں، اور علماء ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ علماء کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس کا کوئی یعنی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر علماء نہیں تو پھر اور کون ہے جو آپ کو ان سے بہتر مل سکتا ہے؟ یعنی علماء کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ جیسے لوگ تو دوبارہ نہیں آنے لگے، ٹھیک ہے؟ اب علماء کے ساتھ جس طرح کے بھی ہیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ چمٹے رہیں تو انشاءاللہ دین کے اوپر رہیں گے، فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو بات دور نکل گئی کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیتے ہیں، اور رہی صحیح کثر جو ہے نا وہ ہمارے ان کو کیا کہتے ہیں، یہ جو اسپیکر ہوتے ہیں جو لوگوں کے جذبات ابھارتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز. جی موٹیویشن اسپیکر، تو وہ جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے اور وہ لوگوں کو ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لوگ ان کو پھر آگے پھیلاتے ہیں اور اس حدیث کا مصداق بن جاتے ہیں، الحدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس میں پہلا یعنی یہ قصد اور ارادہ ہو، اس کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، اور کذاب کی جو روایت ہوتی ہے، کذاب کی بیان کردہ روایت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے موضوع۔ حدیث کا ترجمہ من کذب علیہ متعمدن، جس نے ہم پر جھوٹ بولا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے مجھ پر جھوٹ بولا متعمدن جان بوجھ کر، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ، سے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، من النار، آگ میں۔ جی میں اس کا حوالہ لکھوا دیتا ہوں۔
من کذب علی متعمدن، ویسے تو حدیث کی ہر کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں نکال کے نا. جی یہ صحیح بخاری بخاری کے اندر 110 نمبر اور مسلم کے اندر 3 نمبر حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جگہ پہ آتی ہے، بخاری کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو یہ حدیث کو گڑنے والا اور حدیث کو جھوٹی حدیث کو پھیلانے والے کا انجام بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ہے کہ ایسا کرنے والے کون کون سے. میں 2-4 راوی آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو یہ کام کرتے تھے، یعنی دوسری حدیثیں بناتے تھے اور دوسری حدیثیں گھڑتے تھے. کئی تو ایسے تھے کہ جو کسی کی بھی بات سنی نا، کسی کو بات بڑی اچھی لگی، کبھی کوئی بڑا اچھا نقطہ بیان کر دیتا ہے، وہ اتنے ظالم تھے کہ وہ ان الفاظ کو لیتے تھے اور اس پر سند بنا کے گھڑ کے لگا دیتے تھے کہ یہ دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی تھی. وہ تو اس نے کسی خطیب اور وائز کی بات سنی ہوتی تھی یا کسی اچھی بات اس کو لگی اور اس کو اپنا پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کچھ لوگ کرتے تھے. اب ان میں سے ایک نام محمد بن سعید الشامی المسلوب، یہ کچھ کذاب راوی، ان کو میں نام آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. محمد، اب یہ حرکتیں اس طرح ہی کرتا تھا کہ یہ کوئی اچھی بات سنتا اور اس کو پھر اس پر سند جو ہے نا وہ لگا دیتا تھا. جی آگے دوسرا نام ابو البختری وہب بن وہب القاضی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایسا ہی کام کرتا تھا. آگے محمد بن احمد بن عیسیٰ الوراق، یہ بھی جھوٹی حدیثیں بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے. اس کے علاوہ بھی اور بے شمار، یعنی بہت زیادہ تو نہیں لیکن کافی زیادہ راوی ایسے ہیں جو جھوٹی حدیثیں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کر دیتے. ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ بھی ایسا ہی راوی تھا. ابو مخنف لوط بن یحییٰ، جی ہاں یہ جو لکھ رہا ہوں یہ جھوٹے راوی ہیں سارے، یعنی کذاب جسے کہتے ہیں. کذاب کی جو اصطلاح ہے یہ ان پر بولی جاتی ہے.
یا وضاح، وضاح بھی ان کو کہتے ہیں، کذاب بھی کہتے ہیں، میں لفظ لکھ دیتا ہوں، کذاب اور وضاح۔ کذاب کا معنی ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے کم از کم ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہو۔ وضاح کا مطلب ہوتا ہے وضاح، کہ جس جو حدیثیں گھڑتا ہو، یعنی اس کا۔ اور شیعہ راوی کے بارے میں پہلے میں نے عرض کر دی کہ اس کی تھوڑی تفصیل ہے۔ شیعہ سے مراد اس کو کس کیٹیگری کا شیعہ ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر تو وہ شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کذاب بھی ہے تو پھر تو وہ بہت ہی برا ہے۔ شیعہ سے مراد یعنی رافضی۔ ویسے تو عام شیعہ جس کو تفضیلی شیعہ کہتے ہیں اس کا تو پہلے عرض کر دیا کہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو رافضی ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اور صحابہ کے اوپر تان کرتا ہے، یا بعض صحابہ پر تان کرتا ہے، یا بعض صحابہ کو کذاب کہتا ہے، جی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، میں بس ادھر ہی اتفاق کرتا ہوں، یہ زیادہ نہیں لکھتے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے یعنی ویسے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ حدیثیں گڑی کیوں جاتی ہیں۔ اب اس کا ویسے تو اس کا آغاز صحابہ کے دور سے ہی ہو گیا تھا، یعنی صحابہ کے دور کے اندر ہی لوگوں نے حدیثیں وضع کرنی شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں ایک حوالہ لکھوا دیتا ہوں، آپ یہاں حوالہ لکھ لیں، مقدمہ صحیح مسلم، مقدمہ صحیح مسلم، یعنی صحیح مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے شروع کے اندر ایک مقدمہ درج کیا ہے نا، اس کے صفحہ 12 پر جو ہے نا یہ پوری تفصیل موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے میں پوری بیان کر دیتا ہوں۔ طاؤس بن کسان کہتے ہیں نا، طاؤس بن کسان یہ تابعی ہیں، طاؤس بن کسان یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک راوی ہے بشیر بن کعب، کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور آ کر حدیث بیان کرنے لگے، تو عبداللہ بن عباس نے اس سے کہا کہ فلاں فلاں حدیث دوبارہ پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر وہ حدیثیں بیان کرنے لگا، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ فلاں فلاں حدیث ہی دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر دوبارہ پڑھنی شروع کر دی، تو کہتا ہے کہ پھر عبداللہ بن عباس کو کہنے لگا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری فلاں فلاں حدیث کو تو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ اس کو لے رہے ہیں، اور لیکن باقی ساری حدیثوں کو جو ہے نا وہ نہیں لے رہے، تو کیا میری ساری حدیثوں کو آپ منکر سمجھتے ہیں اور اس کو ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، لیکن جب لوگوں پر کوئی مصیبتیں اور پریشانیاں داخل ہو گئیں اور لوگ گمراہیوں کے اندر چلے گئے، اب ہم نے ان سے حدیثیں لینا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ حدیثوں کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی عبداللہ بن عباس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی ہر حدیث کو نہیں سنتے، بلکہ اسی حدیث کو سنتے ہیں کہ جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے سنی ہوئی ہوتی ہے، ہم باقی حدیثوں پہ کان نہیں دھرتے، کیونکہ اب ہم لوگوں پر ہمیں اعتبار نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ اس دور کے اندر فتنے شروع ہو چکے تھے، رافضی پیدا ہو چکے تھے عبداللہ بن عباس کے دور کے اندر، اور رافضیوں نے صحابہ تک کو قتل کر دیا ہے اور صحابہ تک کی تکفیر کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے سازش کی تھی اور مسلمانوں کے اندر اپنا ایک فرقہ کھڑا کر دیا جس کو رافضی کہتے ہیں، اور اس طرح خوارج وہ بھی
حدیثیں وضع کر لیتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ، یعنی اس دور کے اندر یہ شروع ہو چکا تھا معاملہ. تو پھر یہ ضروری ہو گیا تھا صحابہ کرام کا کہ کوئی ایسا لایا عمل اپنایا جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط باتیں منسوب کرنے سے بچیں. تو انہوں نے پھر ایسا ہی کر دیا. عبداللہ بن عباس اپنی حد تک یہ کرتے تھے کہ وہ ہر بندے کی ہر حدیث نہیں سنتے تھے، بلکہ وہی سنتے تھے جو انہوں نے پہلے سنی ہوئی ہوتی تھی، اور باقیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. تو لوگوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کرنا بھی شروع کر دیا. باقی اس کے بعد پھر بڑے بڑے ظالم لوگ آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بے دریغ جھوٹ بولا. اور محدثین نے ہر دور کے اندر، ہر دور کے محدثین نے امت پر یہ احسان کیا کہ ان ضعیف، ان منکر اور ان مکذوب اور ان کے جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے جدا جدا کر دیا. یعنی امت پر احسان کر دیا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک حدیث، جھوٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی طرف منسوب کر دی گئی ہو اور امت نے اس کو قبول کر لیا. یہ محدثین نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا، بلکہ فوراً اس فتنے کی سرکوبی کی ہے اور اس جھوٹی حدیث کو جو ہے وہ صحیح حدیث سے جدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر دور میں محدثین اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہا. اب یہ ہے کہ یہ حدیثیں گھڑی کیوں جاتی ہیں، یعنی جان بوجھ کے حدیثیں کیوں گھڑی جاتی ہیں. یہ چند اسباب ہیں، میں یہ جلدی جلدی ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کو آپ اگر محفوظ کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ پہلا تو ہوتا ہے کہ یعنی باطل فرقوں کی طرف سے یہ ایک فرقے واللہ باطلہ، ان کی طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر تان کیا جائے. ٹھیک ہے، اسلام پر تان کیا جائے اور اسلام کے اندر تشکیک پیدا کر دی جائے، شک پیدا کر دیا جائے. ایسی حدیثیں مسلمانوں کے اندر رائج کر دی جائیں کہ وہ پھر حق اور باطل کے اندر فرق نہ کر سکیں. انہوں نے اپنی طور پہ کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے بندے پیدا کر دیے اور امت کے اوپر احسان کر کے ان کو ضعیف جو باطل حدیثیں ہیں یا منکر اور موضوع حدیثیں ہیں، جو جھوٹی حدیثیں ہیں، وہ امت کے اندر پھیلنے نہیں دی. بلکہ فوراً ایسا کبھی بھی نہیں رہا کہ کوئی حدیث منکر اور موضوع حدیث اس کو امت نے قبول کر لیا اور اس کو موضوع کہنے والا کوئی نہ ہو. ایسا نہیں ہوا اللہ کی توفیق سے. اب امام حماد بن زید ہیں، حماد بن زید، ٹھیک ہے، حماد بن زید یہ فرماتے ہیں کہ زنادقہ نے، زندیقوں نے، جو بے دین اور کہتے ہیں وضعت زنادقۃ علی رسول اللہ وسلم اثنی عشرہ الف حدیث. یعنی زنادقہ نے، زندیق کہتے ہیں کہ جو اسلام سے پھر چکا ہو، ملحد ہو، اور اس کا منہج عقیدہ ٹوٹل مسلمانوں والا نہ ہو. زنادقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 12,000 حدیثیں جو ہے نا گھڑی ہیں. زندیقوں نے 12,000 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑ کے انہوں نے لوگوں کے اندر بیان کی ہیں. اب یہ اسلام، اب زندیق تو وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام سے پھر گیا ہو اور اسلام کے اندر تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہو، شک پیدا کرنا چاہتا ہو اور اسلام کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہو. تو انہوں نے یہ 12,000 حدیثیں گھڑ کے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی. اب اس کا حوالہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. ضعفاء الکبیر للعقیلی، یہ حافظ عقیلی ہیں، امام عقیلی. جلد 1 صفحہ 14. آگے الکفایہ، الکفایۃ للخطیب،
خطیب بغدادی کی، اس کا صفحہ ہے 604۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابوں کے اندر آتی ہے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 14,000 حدیثیں انہوں نے گڑھی ہیں، یہاں تو ہے نا 12,000، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے الموضوعات کے اندر، وہاں انہوں نے 14,000 روایتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، یعنی یہ امام حماد بن زید رحمہ اللہ ان کا قول ہے، حماد بن زید۔ یعنی اچھا، ایک بڑا مزیدار قول، یہ میں ادھر ختم کر دیتا ہوں نا سارا، امید ہے لکھ لیا ہوگا آپ۔ جی، حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الموضوعات، یعنی السلام علیکم، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اثنا عشرہ الف حدیث تک ہم نے لکھا تھا، جی جی ایک ساتھ سب آپ مٹھا دیا، تو پیچھے کا تو لکھنا باقی تھا نا جی، ابھی مکمل نہیں لکھا تھا، جی۔ ابھی مکمل نہیں لکھا تھا۔ اس نے نہیں پورا لکھا آپ نے، اثنا عشرہ الف حدیث تک ہم نے کاپی کیا تھا، اس کے بعد اچھا کی لائن والے ہاں پورا ایک ساتھ آپ نے مٹھا دیا، گستاخی معاف۔ اچھا، چلے میں آپ کو اس طرح آپ نے کیجیے گا، ابواب یا اوپر سے پھر آپ تک اس لکھ طرح کے نہیں آئے کر تھے لیتے، آپ اس طرح نہیں کر لیتے کہ ریکارڈنگ اگر آپ سن لیجیے گا دوبارہ تو اس میں آپ مکمل کر لیجیے گا اپنا ایک کال، یا میں دوبارہ لکھ دوں؟ وہ ایک لائن، اس کے بعد لکھ لیں؟ اثنا عشرہ کے بعد والا اچھا، میں ریکارڈنگ پہ یہ تمام، اس نئی ریکارڈنگ پہ کل ہی آپ بتا رہے تھے، اس نئی ریکارڈنگ پہ اشرہ آپ کل ہی بتا رہے تھے الف حدیث، الف حدیث۔ یہ مکمل ہو گیا، اب اس کے حوالہ لکھنا ہے، جی جی جی۔ الضعفاء الکبیر للعقیلی، صفحہ 604۔ جی، ایک رائے آئی ہے کہ اسکرین شاٹ لے لیا کریں اگر آپ لے لیں گے۔ جی ٹھیک۔ اب یہ حوالہ ہے اضواف الکبیر للعقیلی، ادھر ہے 12,000، اور جو ابن الجوزی رحمہ اللہ ہے نا، ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب الموضوعات، انہوں نے بھی ایک قول نقل کیا ہے الموضوعات، یعنی یہ موضوع من گھڑت روایات کے بارے میں ہے، من گھڑت روایات موضوع۔ کتاب کے اندر انہوں نے 12 کی بجائے 14,000 لکھا ہے۔ آگے اس کے اب ایک سبب تو یہ ہے کہ اسلام میں تشکیک پیدا کرنا، گمراہوں کی طرف سے اسلام کے اندر رخنہ سازی کرنا، اور اسلام کے یعنی اسلام کا جو خالص مواد ہے اس کو گدلا کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا سبب ہوتا ہے کہ اپنے یعنی خواہش پرستی کئی طرح سے ہو سکتی ہے، مثلا کسی بادشاہ سے جا کے انعام لینے کے لیے اس کی تعریف کے اندر کوئی حدیث جھوٹی بیان کر دینا، بھی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی حکومت کے بارے میں یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، ٹھیک ہے، ایسا بھی کچھ لوگ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دنیاوی مقصد کے، اپنی دنیاوی غرض کو پورا کرنے کے لیے حدیث گڑھنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اہل بیت کی شان کے اندر کئی رافضیوں نے
جو ہے حدیثیں گڑھی ہیں اپنے مقصد کے لیے. تیسرا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی ان کا مقصد جو ہے نا، مقصد ارادہ وہ ہوتا ہے لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف راغب کرنا. ٹھیک ہے، یعنی نیکی تقوی کی طرف راغب کرنا، تو پھر اس کے لیے وہ جھوٹ سچ سارا کچھ ملا ملو کے بیان کر دیتے ہیں. یعنی اعمال صالحہ کی ترغیب دینے کے لیے نا وہ جھوٹی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ مثلا نماز کی فضیلت کے اندر کوئی بندہ حدیث گھڑ کے کسی کو نمازی بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جرم تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے منسوب کر دیا ہے ایسی بات کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی بات کو یا خود کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نا، اٹریکٹیو کرنے کے لیے حدیثیں گھڑتے ہیں. جی یعنی اپنی طرف لوگوں کی نظریں متوجہ کرنے. بھائی لوگوں تو عام طور پہ نماز روزہ کی جو حدیثیں ہیں، عام مشہور حدیثیں، یہ یہی سنتے آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں کہ جو کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہو، لوگ پھر کان کھڑے کریں گے بھی ہاں ہم ادھر جاتے ہیں. دیکھو کدھر گئی ہے. تو وہ کان کھڑے کرتے ہیں. ہاں جی، یہ مجھے یاد آیا ایک اچھا سا کول میں لکھنے لگا تھا. یہ کول تھا امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا. ٹھیک ہے. جی ہاں، یہ ایک بہن نے بتایا کہ آج کل یہ درود آ گئے ہیں کتنے زیادہ، درود ماہی، درود تاج، پتہ نہیں کیا کیا اتنے درود کی قسمیں بنا لی ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. ان کی پھر فضیلتیں بھی بنائی ہیں کہ جو یہ درود پڑے گا اس کی آنکھیں درست رہیں گی، یہ درود پڑے گا اس کا دل درست رہے گا، جو یہ درود پڑے گا اس کے رزق میں برکت رہے گی. یہ جتنے بھی درود بنائے گئے ہیں لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، اس میں حالانکہ اس میں کئی ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو شرکیہ الفاظ ہیں بعض درودوں کے اندر. تو اب اس کے اندر یعنی اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، کہ ایک تو لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوسرا لوگوں کو اپنے بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں، یعنی کئی مقاصد اس کے اندر ہو سکتے ہیں. بلکہ میں ایک کول جو لکھنے لگا تھا، اور یہ اس بات کی تائید کرے گا کہ جو میں نے عرض کیا کہ جس دور کے اندر بھی لوگوں نے حدیثیں گڑھنے کی کوشش کی ہے نا، اسی دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا رکھے ہیں، علماء یعنی زندہ رکھے ہیں. جی میں ایک بار بات مکمل کر لوں پھر سوال کر لیجئے گا. کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا رکھے ہیں کہ جو جھوٹوں کے جھوٹ کو واضح کرتے رہیں اور کذابوں کے کذب بیانی کو آشکارا کرتے رہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس نا، یہ میں اب ختم کر رہا ہوں. عبداللہ بن مبارک یہ چوٹی کے امام ہیں. ٹھیک ہے، تبا تابی ہیں. یہ ان کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کی گئیں، یعنی جھوٹی حدیثیں. ان کو کہا گیا کہ هذه الاحادیث المصنوعہ، ان کو کہا گیا کہ یہ جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں، یہ حدیثیں امت کے اندر پھیل جائیں گی، اس کا کیا بنے گا. یعنی ان سے کہا گیا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ حدیثیں ابھی پھیلی نہیں ہیں، یہ پھیل جائیں گی. لوگوں نے تو گھڑ لی ہیں یا کسی نے گھڑ لی ہیں، اب یہ اس کو پھیلائے گا امت کے اندر. تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب انہوں نے بڑا پیارا دیا. قالا، کہتے ہیں یعیش لہل جہابذہ، کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو. یعیش لہل جہابذہ،
یعنی ان حدیثوں کی خبر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ جہابذہ کو پیدا کر دے گا، یعنی جہابذہ ماہر علماء پیدا ہوں گے، یعنی ان حدیثوں کو پکڑنے کے لیے، ان جھوٹی حدیثوں کو صحیح سے جدا کرنے کے لیے جہابذہ ماہر علماء زندہ رہیں گے، یا ماہر علماء زندہ ہیں، کچھ بھی اس کا معنی کیا، یعنی ان حدیثوں کو صحیح حدیثوں کے ساتھ کوئی گڑ مڑ نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ ملا نہیں سکتا، بلکہ جہابذہ ماہر علماء، جہابذہ کا معنی ماہر علماء. اب اس کا حوالہ لکھ لیں. یہ ہے تقدمۃ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم. یہ یاد رکھیں، ایک کتاب ہے، یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں، الجرح والتعدیل. ایک کتاب ہے الجرح والتعدیل، یعنی راویوں کے حالات کے حوالے سے، یا راویوں کے سکہ یا ضعیف ہونے کے جو اقوال ہوتے ہیں کہ فلاں راوی کو فلاں امام نے سکہ کہا ہے یا ضعیف کہا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا نا، فلاں کو فلاں نے سکہ کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے اس پر جرح کی ہے. اس کے حوالے سے سب سے بہترین کتاب یہی کتاب ہے، الجرح والتعدیل. یہ کتاب کے مصنف ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی. یہ آپ نے ایک امام کا نام سنا ہوگا نا، ابو حاتم رازی، بار بار میں لیتا بھی ہوں، ابو حاتم رازی. ٹھیک ہے، یہ ابو حاتم رازی کے بیٹے ہیں، یہ عبد الرحمن یہ بیٹے ہیں ابو حاتم رازی کے. اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر، جرح و تعدیل کے اندر، علماء کے اقوال سندوں کے ساتھ ذکر کیے ہیں. یعنی اگر کسی راوی کے بارے میں کسی بھی امام نے کوئی بات کی ہے تو انہوں نے باسند اس قول کو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. یعنی مثال کے طور پر عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل کا کوئی قول نقل کیا ہے. امام احمد، اب ان کی ڈائریکٹ ملاقات ثابت نہیں ہے غالباً امام احمد بن حنبل سے، تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بھی، مجھے اس نے بیان کیا، مجھے اس نے بیان کیا، مجھے اس نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس راوی کے بارے میں یہ فرمایا ہے. یا اس طرح امام یحییٰ بن معین کے بارے میں عبد الرحمن بن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے اس بارے میں یہ فرمایا. اس طرح امام ابو حاتم رحمہ اللہ کے اقوال بھی یہ نقل کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے خود سنا، ابو حاتم رازی رحمہ اللہ سے. اس طرح ابو زرع رحمہ اللہ کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں. یہ تو ان سے بھی ڈائریکٹ انہوں نے سنا ہوا ہے، ڈائریکٹ سنا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ سب سے بہترین کتاب ہے جرح و تعدیل کے فن کے اندر الجرح والتعدیل، جس کے اندر سندوں کے ساتھ آپ کو ایک راوی کے بارے میں اقوال ائمہ کے مل جائیں گے کہ فلاں امام نے فلاں راوی کے بارے میں یہ کہا. اب اس کتاب کا ایک مقدمہ ہے، اس سے الجرح والتعدیل کتاب کا ایک پہلی جلد ہے جو ہے نا، پہلی جلد، یہ تقریباً 15 جلدوں کے اندر کتاب ہے غالباً. اس کا ایک مقدمہ ہے جس کو تقدمۃ الجرح والتعدیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب اس کی یہ پہلی جلد ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے جو ائمہ ہیں نا، بڑے بڑے امام ہیں. یہ عربی کے اندر کتاب ہے، اور اس کی پی ڈی ایف میرے پاس تو خیر نہیں ہے، یہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، مل جائے گی پی ڈی ایف بھی اس کی، تقدمۃ الجرح والتعدیل کی. تو ویسے تو یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، تو اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو تقدمۃ الجرح والتعدیل یہ ایک مقدمہ ہے الجرح والتعدیل کتاب کے اوپر. تو یہ پوری ایک جلد ہے، اس کی کافی لمبی لینتھی ہے. تو اس کے تیسرے صفحے پر یہ قول ہے، یہ قول ہے تقدمۃ الجرح والتعدیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہابذہ کو پیدا کر دے گا، یا اس کے لیے جہابذہ زندہ رہیں گے، ماہر علماء زندہ رہیں گے، کوئی بھی حدیث کے ساتھ ہیر پھیر نہیں کر سکے گا.
बाकी पहले अर्ज कर दिया कि किसी हदीस का ज़ईफ किसी रावी का कज़ाब होना ये कैसे पता चलेगा, ये उलमा हमें बताएंगे, मुहद्दिसीन हमें बताएंगे कि ये रावी कज़ाब है। या इसी तरह किसी हदीस का मौजू होना कैसे पता चलेगा, यानी मनगढ़ंत होना, उसका झूठा होना कैसे पता चलेगा, वो भी हमें उलमा सराहत कर देंगे। ये हमें खुद पता चल जाएगा जब हम तहकीक करेंगे कि ये हदीस घड़ी हुई है, ये मौजू है। ठीक है। और कभी ऐसा होता है, तो रावी उसके अंदर ऐसा होता है कि जो जिसकी आदत ये होती है कि वो झूठा तो होता है, वो करता है ऐसे है कि सिका रावियों से जो है ना मंसूब करके सिका रावियों से नकल करता है और अपनी तरफ से कुछ झूठी हदीस बना के सिका रावियों के खाते डाल देता है, ये सिका रावी ने मुझे बयान किया है। ये भी एक झूठ की किस्म है। हम अब जो और इस पर फिर झूठी जो हदीस होती है ना, इसको मौजू भी कहते हैं, इसको मकदूब भी कहते हैं, और इसको कभी कभी अहले इल्म झूठी रवायत पर कदिब का लफ्ज भी बोल देते हैं। कदिब, हाजा हदीसुन, हाजा हदीसुन कदिबुन या किज़बुन, ये हदीस झूठ है। ठीक है। यानी कई लफ्ज इस पर बोल दिए जाते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि कभी इसको कह देते हैं हाजल हदीसु मकदूबुन, कभी कह देते हैं हाजल हदीसु मुख्तलकुन। कभी ऐसे होता है कि अब ये तो है कि हदीस कज़ाब कज़िब है, या हदीस मकज़ूब है, या हदीस मौजू है, या हदीस मुख्तलक है, और कभी उसको घड़ने वाले का नाम बता देते हैं। मिसाल के तौर पर कह देते हैं वज़अहु फुलान, इसको फलां बंदे ने वज़ा किया है, यानी वज़ा का मतलब है घड़ा है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला है। ठीक है। यानी वज़अहु फुलान, इस हदीस को वज़ा किया है फलां ने। इस तरह के मिलते जुलते सीखे होते हैं। फिर कुछ किताबें खास लिखी गई हैं इस फन पर, इससे पता चल जाता है कि ये यानी झूठी हदीसों को जमा करके जो है ना वो किताबें लिखी गई हैं बाकायदा। ठीक है। उसके अंदर इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह, ठीक है, उन्होंने इसी नाम से एक किताब लिखी है अल मौज़ूआत। इब्नुल जौजी, ये इब्नुल जौजी का साना वफात मैं आपको बता देता हूँ, 597 हिजरी है, 597 हिजरी। इस तरह बाज और भी किताबें हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये, यानी उनके अंदर स्पेशल इस उन्वान पर नहीं लिखी गई, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा मवाद इसका है। इस तरह के अल कामिल फी ज़ुअफ़ाइर रिजाल, ये है लिब्नु अदी, ये इमाम इब्नु अदी हैं, अदी रहमहुल्लाह। इनका साना वफात है 365 हिजरी। ठीक है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह की किताबें हैं, कुछ छोटे छोटे रिसाले एक दो, इस तरह अज़्ज़ुहद है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह की किताब एक है अज़्ज़ुहद, अज़्ज़ुहद वर्रक़ाक़। अज़्ज़ुहद ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह की किताब है।
اسی طرح ایک اور کتاب امام عبداللہ بن مبارک کی، مسند عبداللہ بن مبارک، ٹھیک ہے. اس طرح ایک تیسری کتاب ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے، الجہاد ان کی ایک کتاب ہے لیکن یہ ان سے ثابت نہیں ہے. یہ اس کے اندر ان کی یہ نسبت امام عبداللہ بن مبارک کی طرف کرنا درست نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں. جی والموضوعات ابن الجوزی رحمہ اللہ کی الکامل فی ضعفاء الرجال، اس کے اندر بھی کافی مواد اس حوالے سے مل جائے گا. اور بھی کتابیں ہیں جس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا. یعنی کہنے کا مقصد علماء نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور اپنی کتابوں کی جو ضعیف راویوں کے بارے میں لکھی ہیں اس کے اندر بھی کافی زیادہ مواد ہمیں دے دیا ہے کہ جس کے اندر ہمیں علم آ جائے گا کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع نہیں ہے. تو ہم اپنے یعنی یہ ہم نے موضوع والا جو چیپٹر ہے یہ ہم کلوز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے یا پچھلے سبق کے حوالے سے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ نے ابھی عرض کیا تھا فضائل اعمال کے حوالے سے. جی جی شیخ صاحب اب اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ جس طرح علماء کے پاس جاتے ہیں، مثلا آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ لیں آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی، اس سے سر میں درد، مثلا اس کے لیے حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے یا پھر یہ علماء کا یا اہل اللہ کا جو عمل ہے وہ اس بات کی دلیل بن جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے کہ اپنا تجربہ وہ شیئر کریں آپ کے ساتھ بھی یہ آیت میری مجرب ہے تو اس آیت سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یا اس آیت کے ساتھ آپ فلاں چیز کا علاج کر لیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اس حد تک تو بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے فضائل بھی ساتھ بنا لینا اور یا اس کو بالجزم بیان کر دینا کہ یہ عمل یہ کرو گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کو جناب ایک ٹرینڈ کی صورت اختیار کر دینا، تو اس کی تو پتہ نہیں اجازت نہیں ہے. بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی کوئی کہہ لیں کہ کسی آیت یا کسی قرآن کی صورت ایسی ہے کہ جو اس کا مجرب ہے، اس کا تجربہ ہے اس پر کہ یہ فلاں فلاں چیز کا علاج ہے، تو پھر اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک علاج کی صورت ہے کہہ لیں. تو اس کو بس بارکیف بہترین تو حل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اکتفا کیا جائے، صحابہ کے عمل پر اکتفا کیا جائے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں سر درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج چھوڑ کے ہم دوسری تیسری طرف بھاگیں گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا. سر درد کا علاج کیا ہے؟ بہترین ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحیح مسلم کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ مقام درد پر 3 مرتبہ ہاتھ رکھو، 3 ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر، یعنی یقین کر کے آپ 7 مرتبہ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ وہ درد دور ہو جائے گا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم ہے. اب یہ داڑھ کا بھی دم ہے، یہ آنکھ کا بھی دم ہے، آنکھ کے اندر درد ہو، داڑھ کے اندر درد ہو، اس طرح دانت کے اندر درد ہو، کمر کے اندر درد ہو، کسی جگہ پہ بھی درد ہو تو اس کا دم یہ ہے. اب اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنی آیت مجرب پیش کرتا ہے تو پھر ہم کہیں گے بھی آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانیں گے. جی جی میں پہلے یہ عرض کر دوں ادھر ایک بات اہم، بعض اسٹوڈنٹ نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ ہمارے لیے گروپ بنا دیے جائیں جس کے اندر ہم مذاکرہ کر لیں، اپنے سبق کو شیئر کر لیں. تو انشاءاللہ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں معاذ بھائی کو کہہ دوں گا کہ وہ 2 گروپ الگ الگ بنا دیں، میل فیمیل کا نا، الگ الگ 2 گروپ بنا دیں. اس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ایک تو آپس کے اندر شیئر کر لیں، اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں. ادھر گروپ کے اندر میں بھی ہوا کروں گا اور
इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई कर दिया करेंगे। आप अपने सबक को दोहरा लें, टाइम आप मुख्तस कर लेना, 20 टाइम सारी बहनें या सारे भाई आपस में शेयर करेंगे, या टाइम ना भी मुख्तस करें, अगर किसी को कोई मसला दरपेश है तो वो उस ग्रुप के अंदर शेयर कर सकता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात कि एक एक मिनट, दूसरी बात कि आपस में आपको चूंकि तारुफ नहीं है, तो बेहतर है कि आपस में आप जो है ना एक दूसरे से राब्ता, यानी मर्द तो कर लें लेकिन मर्द औरतों के साथ राब्ता ना रखें, कि ये मुनासिब नहीं है बिल्कुल। बच्चे वो आपकी क्लास फेलोज हैं, लेकिन इस तरह मुनासिब नहीं है कि उनके साथ आप राब्ता करें जब तक कि वो आपको इजाज़त ना दें। और दूसरा कि ग्रुप जब बन जाएंगे तो फिर उसके अंदर मर्द मर्दों के साथ जो है वो खुल के बात करें, और ख़वातीन ख़वातीन के साथ खुल के बात करें। और कई ऐसे मसाइल होते हैं कि जो जब मर्द व ज़न का इख्तलात होता है, यानी आवाज़ के अंदर भी, तो फिर वो ज़ाहिर है औरत औरा है और वो हया की पैकर होती है, तो वो हया की पैकर होती है, तो उनके लिए फिर वो मर्दों की बराबरी करना वो यानी मुनासिब नहीं होता। तो फिर आप बेहतरीन यही हल है कि 2 अलग-अलग मेल फीमेल का ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर अपने मसाइल आप शेयर कर सकते हैं, और कोई इश्काल हो तो आप मुझे वहाँ मेंशन कर दें, इंशाअल्लाह वो इश्काल दूर कर देंगे। अपने सबक को रोज़ाना की बिना पे उसका मुज़ाकरा करते रहें इंशाअल्लाह। आगे कोई किसी का सवाल है? अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख साहब, अर्ज़ ये थी कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम मतलब मदारस से नहीं पढ़े। ये जी, जी। असूल हदीस में किसी शेख से हमारा पहला इंटरेक्शन है, वो भी कोई लाइव नहीं है, मसलन ये ऑनलाइन ही है। जी, जी। चूँकि शेख साहब आप शयूख से पढ़े हैं, मदारस की आपने लाइफ देखी है, इस इल्म के अंदर आपका रसूख भी हम देखते हैं, जिस तरह आप कुतुब के नाम बताते हैं। तो हम जो इब्तदाई स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए कोई मशवरा या अपनी ज़िंदगी से कोई ऐसा सबक कि आपने किस तरह इस इल्म को जो है ना गो थ्रू किया और इसमें कैसे मेहनत की आपने? यानी कौन से स्लूक को अख्तियार किया आपने? देखें, जज़ाकल्लाह। एक ये बात तो पक्की बात है कि पहली ये फ़न ऐसा है, कोई भी फ़न है, कोई भी फ़ील्ड है, ये इस फ़न की बात नहीं है। ये तो वैसे भी यानी इन दूसरे फ़नून के मुकाबले के अंदर थोड़ा लेंथी है और थोड़ा दकीक भी है, मुश्किल भी है। तो कोई भी फ़न है ना, वो एक बार पढ़ने से अज़बर नहीं होता। यानी आप ये हमारा जो है ना, ये 2 महीने की जो क्लास है, ये पहली बार आखिरी या पहली बार नहीं होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी होती रहेगी, और इसको यानी हम कैटेगरियाँ इसकी बना लेंगे। एक है बेसिक, और एक जो है ना आप कह लें कि यानी बुनियादी होगी, यानी जिसके अंदर नए स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले उसूल हदीस के साथ जिनका वास्ता नहीं पड़ा, और बाकी कुछ ऐसे होंगे जो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, उनको फिर इंशाअल्लाह आगे से आगे चलाएँगे उनको, यानी रासिख़ बनाएँगे उसके अंदर। तो ये एक बार पढ़ने से आपको बिल्कुल आपको आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अज़बर हो जाए, तो वो ऐसा कोई स्टूडेंट होता है, जो बिल्कुल अज़बर कर लेता है और उसकी यानी उसके अंदर उसको महारत हो जाती है। मैंने अर्ज़ किया कि ये मुज़ाकरे से आपको काफ़ी हेल्प हेल्प मिलेगी। जब आप एक सबक को 2-3 बार दोहराएँगे तो आपके अंदर वो रसूख़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। हमने भी ऐसे ही किया है, जब हमने भी पहली मर्तबा उसूल हदीस पढ़ी थी, तो हमें याद है अभी भी कि हमें कई चीज़ें ऐसी जो समझ नहीं आई थी उस वक़्त। तो हमने जब उसको दोबारा पढ़ा है, तो फिर यानी पहली बार पढ़ने से हमें मिसाल के तौर पर अगर 100 में से 10 चीज़ें समझ आई हैं, अगली बार पढ़ी तो 100 में से फिर 20 आ गई, फिर तीसरी बार यानी इस तरह फिर खुद भी मेहनत करना होती है। यानी आपने खुद मेहनत करनी है, सवाल करना है, अपने एक कह लें कि आप ज़ौक-शौक की भी बात होती है। मुझे इस चीज़ का ज़ौक था, शौक था, और फिर कोशिश की है कि अपने वक़्त को इसके अंदर सर्फ़ किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इसके हवाले से ज़ौक दे दिया है, और हमारे कुछ जो क्लास फेलोज़ थे, उन्हें इसके अंदर ज़ौक नहीं था, उनका ज़ौक किसी और चीज़ के अंदर था, तो अल्लाह ताला ने उनको वो ज़ौक दे दिया। पर ये शौक और ज़ौक की बात होती है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बार आपको पूरी तरह रसूख नहीं होता। आप इसको दोहराएँगे, एक बार फिर पढ़ेंगे और मज़ीद इसकी क्लासें अटेंड करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके अंदर बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह।
جی کوئی اور ساتھی؟ شیخ صاحب آپ نے کل ایک ٹاپک پڑھایا تھا متابع اور شاہد پہ. جی جی شیخ صاحب اس کے اگر کوئی نوٹس وغیرہ یا کوئی تحریر مل جائے تو اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیا جائے. جی اس کے کوئی شیخ صاحب اس کے کوئی نوٹس وغیرہ یا کوئی ڈاکومنٹ کوئی 2-4 صفحے وغیرہ جس کے اندر اس کے متعلق لکھا ہو. میرا خیال ہے مہد بھائی آپ میرا خیال کل جو 9:30 کلاس ختم کروا رہے تھے نا آپ چلے گئے تھے مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے. شیخ صاحب پوری طرح حاضر نہیں ہو سکا کل نا بس سفر سے آیا تھا تو. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. تو نوٹس وغیرہ تو میرے پاس نہیں ہے ویسی بات ہے. میں نے کچھ نوٹس ویسے بنائے تھے یعنی یہ کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے نا کچھ میں نے یعنی باقاعدہ اس پر جو ہے نا کافی نوٹس بنائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا جی جی اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ میری وہ فائل پوری کی پوری فائل وہ ڈیلیٹ ہو گئی. مجھے کافی اس کا افسوس ہوا اور پہلے دن جب میں نے کلاس لی ہے تو اس دن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سچی بات. وہ فائل میری ڈیلیٹ ہو چکی تھی اور پھر بس پریشانی بھی وقتی طور پہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو اس لیے جو ہے نا وہ نہیں ہے میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے. باقی آپ جو لیکچر دوبارہ سن لیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. اگر اس کے اندر اشکال ہو تو میرے ساتھ آپ ڈسکس کر لیجئے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ وہ جو فائلز آپ کی لوز ہوئی ہیں وہ اینڈرائڈ سے ہوئی ہیں یا ہارڈ ڈرائیو پہ تھیں؟ وہ ہارڈ جی ہارڈ ڈرائیو پہ تھیں تو وہ ریکور ہو سکتی ہیں, ڈیٹا ریکوری ہو سکتی ہو کسی آپ ماہر آدمی سے اگر پوچھ لیں اس بارے میں استفسار کر لیں. اگر آپ میں سے کوئی اس چیز کو جانتا ہے ماہر کوئی ایسا کہہ لیں آپ کر سکتا ہے تو وہ برائے کرم میرے ساتھ رابطہ کر لے. تو مجھے تو فائل لازمی چاہیے اس میں میرا بہت قیمتی ڈیٹا ہے. وہ وہیں پہ لوکلی آپ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں. مختلف جو آئی ٹی سینٹرز ہوتے ہیں اس میں ہوں گے اس طرح کے ایکسپرٹس جو جی ریکور کر جی سکتے ہیں. ٹھیک اینڈرائڈ سے بھی ہو جاتی ہیں, ہارڈ ڈرائیو سے بھی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں انشاءاللہ میری ایکسپرٹیز تو نہیں ہے اس میں, لیکن جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دوسرا رابطہ بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ وہ جو لیکچرز کی جو ریکارڈنگ مل جاتی ہے اس سے دوبارہ وہ ریویژن ہو سکتی ہے ممکن. یہ تو بہت اچھی ایک سہولت ہے. جی بالکل. تو یہ اصل میں ہے ہی اس کے لیے نا کہ جو کسی وجہ سے کلاس میں حاضر نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے یعنی عذر شرعی یا عذر ضروری اس وجہ سے کلاس میں حاضر نہیں ہو سکتے ان کے لیے وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. اور یا جو حاضر ہوتے ہیں لیکن ان کو کسی مسئلہ کے اندر کوئی الجھن ہوتی ہے کوئی اشکال ہوتا ہے تو وہ اس کو ریوائز کرنے کے لیے اس کو سن سکتے ہیں یعنی اس کی کاٹ کے کہیں کلپ کسی جگہ پہ توجہ کم تھی یا کوئی ضروری کام پڑ گیا تو وہ اتنی ریکارڈنگ کو آگے وہ چیک کر کے سن سکتے ہیں. جی ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا. اگر جلدی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے کر لیں. شیخ صاحب میرے پاس ایک بھائی موجود ہیں جو اس چیز کو بہترین جانتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اگر رابطہ کر سکتے ہیں. جی مجھے ذرا نا اپنا موبائل پہ نا میسیج کیجیے گا میں آپ سے انشاءاللہ سارا معاملہ ڈسکس کر لیتا ہوں. جی بارک میں اللہ آپ کو میسج کرتا ہوں. جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم ایدکم اللہ. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کی شمع روشن کرے آپ کے سارے ذہن کو کھول دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. آمین. ویاک. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ.